نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کی نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کے شرعی آداب کیا ہے؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے یہ دل کو صاف کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے کیا ہے، دوران مباشرت اگر مردے کا انزال جلد ہو جاتا ہو اسے چاہیے کہ چنا کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ ہی دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے، یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھے۔ جب اس کا شوہر مجامعات سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنے صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے بہے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمعہ عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلود ہوں اور جراثیم چوت وغیرہ عضو کو الگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر اس کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت اس پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبت ہوتی ہے جو کچھ عرصہ تک اس پر چمٹی رہی تو الرجی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اطباء کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے اس میں توانائی ہوتی ہے اور اثر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کے شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے، کیونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہ ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد ان کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور صورت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ پیشاب نہ کرے، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گی۔ مباشرت کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹے، اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقے میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ استقرار حمل کے لیے یہ بھی طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں مرد کی منی عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پر لطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکساں ناممکن ہے۔ اس لیے ہم بستری کے عمل کو پرلطف
کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ عورت کا جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔ مزید برآں اس سے فرج میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماع سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمونز بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لذت جماع بڑھ جاتی ہے اور عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہوتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلدی عورت پر قابو ہو جاتا ہے اور عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جماع کے وقت عورت کی ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد اگر کوئی مرغن یا شیریں غذا، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شاد آمیز دودھ یا میوہ جات کا آمیزہ کھا لینے سے قوت با کم نہیں ہوتی۔ اگرچہ کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ ہی کھا لیں، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد یا عورت دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈا پانی پینے کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر ہم لوگ گرمی میں دھوپ سے باہر سے گھر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، پسینہ سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارا جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسری کی نجاست یعنی منی لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ مثلاً الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنے شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نسلیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے حکماء کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ ہوتا سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے اس وقت آپ شرمگاہ دھو لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا ہونے والے جراثیم عورتوں کی شرمگاہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہے تو جراثیم واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتی۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہے اور اس کے بعد استنجا یا پیشاب کی حاجت کو ہو تو جائیں، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کی جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت کو چاہیے کہ ہم بستری کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجت یا استنجا کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ محترم ناظرین،
ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔